لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرَ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّةٍ تقول جاءنی القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی احد غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید. بحث ہماری آپ جانتے ہیں میرے عزیز بھائی مستثنیٰ کے بارے میں چل رہی ہے، جو کہ منصوبات کی 8ویں قسم بیان ہو رہی ہے کتاب ہدایہ کے مطابق. سابقہ جلسے میں مستثنیٰ کی تعریف ہو گئی، مستثنیٰ کی اقسام آپ کی خدمت میں بیان کی، مستثنیٰ کے اعراب کے بارے میں بتایا کہ 4 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت کی 5 صورتیں بنتی تھیں جن میں مستثنیٰ منصوب ہوتا تھا. دوسری صورت جو تھی اس میں مستثنیٰ پر نصب بھی پڑھ سکتے تھے اور رفع بھی. تیسری صورت میں مستثنیٰ پر اعراب عامل کے مطابق آتا تھا اور چوتھی صورت میں مستثنیٰ مجرور ہوتا تھا. یہ بحث ہماری تھی آغا جان گزشتہ. آج کی بحث کے بارے میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر کے بعد مستثنیٰ ہو جاتا ہے مجرور. آپ نے دیکھا مثالوں میں جاءنی القوم غیر زید، غیر جو ہے وہ مستثنیٰ کو دیتا ہے جر، لیکن چونکہ غیر اسم ہے اس کے اوپر خود بھی تو اعراب آئے گا نا. غیر اسم ہے اس کے اوپر اعراب آئے گا. تو سوال یہ ہے کہ آغا جان خود غیر کے اوپر میرے عزیزوں کیا اعراب آئے گا؟ سوال ہے یہ ہے. ٹھیک ہے آج کی بحث میں کہ ٹھیک ہے آغا جان کہ غیر جو استثناء میں سے آیا ہے، غیر جو استثناء کے لیے ہے، غیر کے بعد مستثنیٰ کو دیتے ہیں جر، غیر کے بعد مستثنیٰ ہو جاتا ہے مجرور. خود غیر کے اوپر کیا اعراب پڑھیں گے؟ سوال ہے. جواب عرض خدمت عزیزوں کی خدمت میں کہ غیر مستثنیٰ کو جر دیتا ہے اور اس مستثنیٰ کا اعراب خود لے لیتا ہے. غیر مستثنیٰ کو جر دے دیتا ہے لیکن مستثنیٰ کا جو بھی اعراب ہے نا آغا جان، جو بھی مستثنیٰ کا اعراب بنتا ہے وہ مستثنیٰ والا اعراب غیر خود لے لیتا ہے. مستثنیٰ والا اعراب غیر کے اوپر آ جاتا ہے اور غیر آگے مستثنیٰ کو جر دے دیتا ہے. تمام صورتوں میں یہ ایک اجمالی ایک جملے میں اس کا خلاصہ ہے. تھوڑی تفصیل میں جانا چاہیں تو جہاں مستثنیٰ منصوب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں جب آپ غیر لگائیں گے تو ادھر کیا پڑھا جائے گا؟ جہاں جہاں مستثنیٰ منصوب ہوتا تھا نا جان، وہاں غیر کے اوپر کیا آ جائے گا؟ نصب آ جائے گی. مثال کے طور پہ جاءنی القوم الا زیدن پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کلام تام تھی، موجب تھی. مستثنیٰ الا کے بعد وہ کلام تام موجب ہو تو نصب دیتے تھے نا، جاءنی القوم الا زیدن. اب ہم اسی مثال میں الا کی جگہ پہ کیا لگا دیں؟ غیر. جاءنی القوم غیر زیدن، غیر زیدن، زید کے جر دے دی غیر نے تو زید کے اوپر اعراب کیا تھا؟ غیر کے آنے سے پہلے جو مستثنیٰ کا اعراب تھا وہ جناب چڑھ جائے گا اوپر اس کے غیر کے، یعنی بن جائے گا جاءنی القوم غیر زیدن میرے عزیزو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مستثنیٰ منقطع تھا، مستثنیٰ منقطع کے اوپر آگے جان کون سا اعراب آتا تھا؟ نصب. ٹھیک ہے. اب جب غیر لگے گا نا تو وہ مستثنیٰ والا اعراب ادھر آ جائے گا. مثلا جناب دیکھنا جاءنی القوم الا حمارن، مستثنیٰ منقطع تھا. اب الا کی جگہ پہ غیر لگا دیں، جاءنی القوم غیر
حمارن، غیرہ کیوں آیا؟ یعنی وہ حمارن جو مستثنا والا اعراب تھا، حمارن جو تھا نا نصب، وہ مستثنا والا اعراب غیر کے اوپر آ گیا ہے، غیرہ حمارن، ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں آگا جان۔ اب اس کے علاوہ مثلا جناب علی جو دوسری صورت تھی کہ اگر مستثنا الا کے بعد ہو، کلام غیر موجب ہو، مستثنا من ہو، ذکر ہو، تو مستثنا کے اوپر کیا اعراب آتا تھا آگا جان؟ مستثنا کے اوپر ہم لوگ پڑھ سکتے تھے رفع بھی اور نصب بھی۔ تو جب اس کی جگہ پہ لگ جائے گا غیر، تو پھر غیر کے اوپر مستثنا والا اعراب ہے۔ مستثنا کے اعراب ہیں دو، رفع اور نصب، غیر پہ بھی دو اعراب آ سکتے ہیں، غیر و غیرہ دونوں جناب پڑھ سکتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ما جاءنی احد الا زیدن و الا زیدن، ٹھیک ہے میرے عزیز بھائیو۔ اب یہاں مثلاً الا کی جگہ پہ آ جاتا ہے غیر، ما جاءنی احد غیر زیدن بن جائے گا، یا غیرہ زیدن، ٹھیک ہے، کیونکہ زید کے اوپر دن ہے تو غیر کو یہی زید والا اعراب غیرو زیدن، غیرہ زیدن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے میری بات کا خلاصہ کہ غیر کے اوپر جو اعراب آنا ہے وہ مستثنا والا اعراب ہے۔ ساری صورتیں جو پہلے پڑھی ہیں، ہر صورت میں آپ دیکھتے جائیں کہ مستثنا کا کیا اعراب ہے، تو وہ مستثنا والا اعراب جب غیر لگ جائے گا تو غیر بعد والے کو جر دے دے گا، مستثنا والا اعراب اس کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کی بحث کا ایک ہمارا مطلب ہے۔ مطلب بعدی ہمارا یہ ہے آغا جان کہ لفظ غیر بنایا تو صفت کے لیے گیا ہے، لفظ غیر کو بنانے والے نے صفت کے لیے بنایا ہے، لیکن کبھی استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ الا کی وضع استثناء کے لیے، لیکن کبھی کبھی لفظ الا صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ لفظ الا استثناء کے لیے ہے، لیکن کیا آ رہا ہے جان؟ صفت کے طور پر کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ آیا دیکھیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں الا جو ہے نا آغا جان صفت کے معنی میں آ رہا ہے، الا صفت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اے غیر اللہ، اگر الا خود حرف استثناء کے معنی میں ہو، صفت کے معنی میں نہ ہو، تو جناب معنی میں خرابی لازم آتی ہے۔ کیسے بلا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، میں پہلے استثناء والا معنی کرتا ہوں، دیکھیں غلط ہوتا ہے یا نہیں، انصاف آپ کے اوپر ہے، تو پھر بن جائے گا الا صفت کے لیے، اگر استثناء کے لیے نہ ہوا آپ خود ہی غور کرنا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ، فیہما آسمان و زمین میں، اگر آلیہ ہوتے، خدا ہوتے، ٹھیک ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اگر زمین و آسمان میں خدا ہوتے سوائے اللہ کے تو لفسدتا، زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ اس بات کا مفہوم کیا ہے؟ یہ منطوق ہے، آیت کہہ رہی ہے اگر زمین اور آسمان میں خدا ہوتے سوائے اللہ کے، کہ اللہ نہ ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں خدا ہوتے اور ان میں اللہ بھی ہوتا تو فساد نہ ہوتا، یہ مفہوم بنانا تو یہ تو شرک ہو گیا، یعنی اور بھی خدا ہوں اور ان میں اللہ بھی ہو تو پھر فساد نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیزو شرک لازم آتا ہے اگر استثناء والا معنی لیں تو لہٰذا یہاں صفت کا معنی ہے، یعنی کیا؟ اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے جن کی صفت ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے جو اس طرح کے ہوتے جن کی صفت یہ کہ اللہ کے غیر اللہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو
جناب علی فساد ہو جاتا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئیں آقا جان، ایک آپ کی خدمت میں غیر کے اعراب کے بارے میں بتایا ہے کہ غیر کے اوپر کیا اعراب آنا چاہیے، تو عرض کیا ہے مستثنا کو دیکھ لیں، جو اعراب مستثنا کا ہے وہی اعراب غیر کے اوپر آ جائے گا اور غیر مستثنا کو جر دے دے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ غیر صفت کے لیے ہے، کبھی استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے، اسی طرح الا استثناء کے لیے ہے ابتدا میں، لیکن صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے آیا پیش کی ہے آپ کی خدمت میں۔ مطلب بعدی میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے، اب یہ پہلی بحث جو تھی مستثنا کی، ایک دو مطلب رہتے تھے، وہ الحمدللہ ہماری تمام ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو مطلب ہے وہ منصوبات کی نامی قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ منصوبات کی 12 قسمیں تھیں نا، نامی پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر کیا ہوتی ہے آقا جان؟ منصوب ہوتی ہے۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر منصوبات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کانا کی خبر جو ہوتی ہے نا وہ مسند ہوتی ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے مثال ہے کان زید منطلقن، تو زید مسند الیہ ہے، منطلقن کیا آقا جان؟ مسند ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ کیونکہ کانا مبتدا خبر پہ آتا ہے تو زید مبتدا منطلق کن جو پہلے مسند تھا، اب بھی مسند ہے، نہیں، پہلے خبر ہونے کی وجہ سے، مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مسند تھا، وہ ختم ہو چکا، اب نیا مسند ہے کانا کیا اسم کے لیے جو ہے اب یہ مسند بن رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کانا کی حکم ہو، فرماتے ہیں کا حکم خبر المبتدا، کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے۔ یعنی کیا آقا جان؟ کھولے مطلب کو، کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، آپ توجہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں اس جملے کو کھولیں۔ مبتدا کی خبر پہلے جائیں کیا ہوتی تھی؟ مبتدا کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، پھر جملہ اسمیہ، خبریہ، ظرفیہ، شرطیہ، ٹھیک ہے، یہ ساری ہو سکتی تھیں۔ مبتدا کی خبر معرفہ بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نکرہ بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح اگر مبتدا کی خبر جملہ ہوتی تو جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی تھی جو مبتدا کی طرف پلٹتی تھی، لیکن اگر قرینہ موجود ہوتا تو ضمیر حذف بھی کر سکتے تھے۔ یہ سارے احکام کانا کی خبر کے لیے بھی ہیں، مبتدا کی خبر کی طرح۔ کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی آقا جان خبر کی طرح ہے۔ تمام احکام میں ایک ایک کو اٹھا کر دیکھیں کہ مبتدا کی خبر کیسی ہوتی تھی، کانا کی خبر بالکل اسی طرح ہے، مگر ایک فرق ہے، ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کانا کی جو خبر ہے وہ کانا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے اگر معرفہ ہو۔ کانا کی خبر اگر معرفہ ہو، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ معرفہ ہو، کانا کی خبر معرفہ ہوتے ہوئے بھی آقا جان کانا اور ان کے اخوات کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، جبکہ مبتدا اور خبر میں، ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ مبتدا کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتی۔ اگر مبتدا کی خبر ہو نا، مثلا معرفہ آقا جان، مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو وہ مبتدا کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن فرق بتا رہا ہوں، کانا کی خبر اگر معرفہ ہو تو یہ کانا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ سوال ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کانا کی خبر ہوتی ہے منصوب، کانا کے اسم پر مقدم ہوگی تو قرینہ موجود ہے، نسب ہوگی، معرفہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، قرینہ نسب ہوگی تو پتہ چل جائے گا یہ خبر ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مثلا کہیں کان القائمہ زیدن، تو کس کو اشتباہ ہے؟ اب کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے تو قائمہ پہلے ہے، تو لہذا مقدم ہو جائے، قرینہ موجود ہے، قرینہ لفظی موجود ہے، خبر منصوب ہے تو اس میں اشتباہ کا خطرہ نہیں، خبر مقدم ہو سکتی ہے کانا کی خبر کانا کے اسم پر۔ لیکن آقا جان مبتدا کی خبر
मुब्तदा की ख़बर अगर मारफा है तो अगर ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करेंगे तो इल्तिबास का ख़तरा, मिलने का ख़तरा, किसको क्या पता मुब्तदा कौन है, ख़बर कौन है। एराब भी तो एक जैसे होते हैं, है या नहीं, है ना भाईजान। मुब्तदा भी मरफू, ख़बर भी मरफू होती है। मुब्तदा और ख़बर मरफू दोनों मारफा, तो ख़बर जब मुक़द्दम होगी, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा कि ये मुब्तदा कौन है, बाद वाला है, पहले वाला है, ख़बर कौन सी है। इल्तिबास, मुब्तदा और ख़बर में मिलने का ख़तरा है, लिहाजा दोनों मारफा हों तो तरतीब के मुताबिक हम ख्याल करते हैं कि मुब्तदा पहला है, ख़बर बाद में है, ठीक है। मुमकिन है आप यहाँ एक सवाल करें कि आगा जान हम पहले एक जगह पे पढ़ा था कि दोनों मारफा हों तो जिसको चाहें मुब्तदा बना दें, जैसे था ना आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, नबी ना, ठीक है, तो वो वहाँ नहीं कहा था कि मसलन नबी ना जो है वो ख़बर बना दें, आदम अलैहिस्सलाम जो है मुब्तदा, या नबी ना मुब्तदा, आदम अलैहिस्सलाम ख़बर। आदम अलैहिस्सलाम अबू ना या नबी ना था ना पहले एक जगह पे, ठीक है। यानी जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा हों तो वहाँ नहीं कहा था जिसको चाहें मुब्तदा जिसको चाहें ख़बर बना दें, ठीक है। तो जवाब अर्ज़ ख़िदमत है आगा जान, वहाँ ये नहीं है कि मसलन ख़बर मारफा हो, मुब्तदा भी मारफा हो तो ख़बर को मुक़द्दम कर सकते, ना ना, ये मतलब अलग है। वो जो इख्तियार था, ठीक है, वो मुब्तदा और ख़बर को इख्तियार करने से पहले इख्तियार है, पहले इख्तियार है कि इन दोनों मारफा में जिसको चाहें मुब्तदा बना दें, जिसको चाहें ख़बर बना दें, इख्तियार करने से पहले है। तवज्जो फरमा रहे हैं। बाद अज़ इख्तियार, जब हम इख्तियार कर लें मसलन उन दो में भी कि ये हमारा मसलन आदम अलैहिस्सलाम जो है मुब्तदा है, नबीना ख़बर है, अब नबीना को मुक़द्दम नहीं कर सकते, क़ब्ल इख्तियार इन दो में जब दोनों मारफाएँ जिसको चाहें मुब्तदा बना सकें, जिसको चाहें ख़बर, लेकिन इख्तियार करने के बाद जब एक मुब्तदा बना लें तो ख़बर को फिर मुक़द्दम नहीं कर सकते। इसमें नुक्ता मद्देनज़र आप रखेंगे। ठीक हो गई बात आगा जान। काना की ख़बर और उसके अख़वात के बारे में 10वीं जो मनसूबात की किस्म है वो इन्ना का और उसके अख़वात का इस्म है, और इन्ना का इस्म मुस्नद इलैह होता है, इन्ना ज़ैदन काए मुन, ठीक है। मैं इन सूरतों का आपकी खिदमत में मतलब तर्जमा कर लेता हूँ और फिर ना अगली सूरत बयान करता हूँ। पहले ये बयान कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालम अन्ना एराब गैर का एराबिल मुस्तस्ना बिल्ला। वालम आप जान लें एराब गैर, गैर का एराब मुस्तस्ना बिल्ला के एराब की तरह है। एराब गैर मुज़ाफ़ इलैह मिलकर अन्ना का इस्म का एराबिल मुस्तस्ना बन रही है ख़बर। एराब गैर का एराबिल मुस्तस्ना बिल्ला, मुस्तस्ना बिल्ला के एराब की तरह हैं। तक़ूलो तुम कहोगे जानियल कौमो गैरा ज़ैदिन व गैरा हिमारिन, ठीक है। कौम मेरे पास आई सिवाय ज़ैद के। गैरा क्यों पढ़ा है? क्योंकि गैर के आने से पहले ज़ैदन था। जानियल कौम इल्ला ज़ैदन पढ़ते थे, गैर के ज़ैदन वाला इराब गैर को दिया गैरा ज़ैदिन। गैरा हिमारिन क्योंकि गैर के आने से पहले हिमारन था, उसका इराब गैर को दिया गैरा हिमारिन। सही है। वमा जानी आहदुन गैरो ज़ैदिन भी ठीक है, गैरा ज़ैदिन भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़ैद को इसकी सूरत आप देख लें, ये बनती थी गैर से पहले जब इल्ला था ज़ैदुन ज़ैदन, तो लिहाजा गैर को भी वही दो इराब गैरो गैरा। व माराए तो गैरा ज़ैदिन, ठीक है। व ये किसकी मिसाल आगा जान आ गई है? ये वो नहीं था कि मुस्तस्ना मुफर्रगो आमिल के लिहाज से उसके ऊपर इराब आता है व माराए तो गैरा ज़ैदिन, ठीक है। तो ज़ैद वाला इराब जो है ना इधर आ जाएगा। वमा मरार तो बगैर ज़ैदिन, मेरे
عزیز بھائیوں پہلے وما رأیت الا زیدن تھا نا، زیدن تھا، عامل کی وجہ سے اعراب آیا تھا، ما رأیت وہ مستثنی مفرق کی بات کر رہے ہیں نا، زیدن، زیدن کا اعراب غیر پہ آ گیا، غیر زیدن، وما مررت بغیر زیدن ہے، ٹھیک ہے۔ وعلم ان لفظ غیر موضوع للصفت، لفظ غیر مضاف مضاف الیہ مل کر اسم، موضوع خبر ہے، آپ جان لیں لفظ غیر، غیر کا لفظ موضوع لصفت، صفت کے لیے بنایا گیا ہے، وقد یستعمل للاستثناء ہے، اور کبھی کبھی اس غیر کو یستعمل للاستثناء، استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کما ان لفظ الا موضوعۃ للاستثناء وقد تستعمل للصفت کما فی قولہ تعالی، جس طرح کہ لفظ الا اسم ہے، لفظ الا مضاف مضاف، لفظ مضاف الا کی طرف مضاف مضاف الیہ مل کر اسم بن رہا ہے، موضوعۃ خبر ہے، کما ان لفظ الا موضوعۃ للاستثناء، جس طرح لفظ الا بنایا گیا استثناء کے لیے، وقد تستعمل للصفت، اور کبھی کبھی اس الا کو استعمال کیا جاتا ہے صفت کے لیے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے غیر اللہ، یہاں الا صفت کے معنی میں ہے، بتا چکا ہوں، الا کو اگر حرف استثناء لینا صفت کے لیے نہ لیں تو شرک لازم آتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوتے مگر اللہ نہ ہو، لفسدتا تو فساد ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر زمین اور آسمان میں آلیہ ہوں اور ان میں خدا بھی ہو، باقی خدا اور اللہ بھی، تو پھر فساد نہیں ہوگا، یعنی یہ تو شرک ہے، لہذا اس الا بمعنی غیر ہے، اگر زمین اور آسمان میں خدا ہوتے جن کی صفت یہ غیر اللہ ہوتے، فساد ہو جاتا، اے غیر اللہ۔ وقضا قول کا، اسی طرح آپ کے قول میں لا الہ الا اللہ، الا بمعنی غیر ہے، یعنی غیر اللہ۔ القسم التاسع، نامی قسم کس کی؟ منصوبات کی، خبر و کانا و اخواتیا، کانا اور کانا کے اخوات کی خبر، وہو المسند بعد دخولہا، وہو المسند، کانا کی خبر مسند ہوتی ہے بعد دخولہا، کانا کے داخل ہونے کے بعد، نحو کان زید منطلقاً، ٹھیک ہے، منطلقاً کیا گا جان؟ مسند ہے، مسند ہے، زید مسند الیہ ہے۔ وحکمہ کا حکم خبر المبتدا، حکمہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کانا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم، کا حکم خبر المبتدا، مبتدا کی خبر کا حکم ہے، ٹھیک ہے، حکمہ مبتدا کا حکم خبر المبتدا کو بناؤ گے خبر، حکمہ کا حکم خبر المبتدا، کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کا حکم ہے، الا۔ اچھا، الا سے توضیح دینے سے پہلے بات تو میں نے کر دی تھی آپ کی خدمت میں، شاید پتہ نہیں پہنچی ہے یا نہیں، کہ یہ جو کہہ رہا ہے کانا کی خبر کا حکم، حکم کانا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے، یعنی کیا؟ مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، پھر جملے کی 4 قسمیں تھیں، پھر جناب علی جب جملہ ہو تو اس کے اندر ضمیر ہو جو مبتدا کی طرح پلٹ رہی ہو، مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، خبر جو ہے متعدد ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کانا کی خبر کے لیے ہیں۔ الا، مگر ایک فرق آئے گا، کانا کی خبر اور مبتدا کی خبر میں ایک فرق ہے، الا انه يجوز تقدیمه على اسمها مع کونہ معرفۃ بخلاف سما، مگر یہ کہ یجوز تقدیمہ، کیا؟ کانا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، علی اسمہا، کانا کے اسم پر، تقدیمہ یجوز کا فاعل ہے، کانا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، علی اسمہا، کانا کے اسم پر، مع کونہ معرفتاً، جب کونہ، میرے عزیزو، جب کانا کی خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو، کانا کی خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز ہے جب خبر کیا ہو؟ معرفہ ہو، بے خلاف سما، بے خلاف سما یعنی مبتدا اور خبر کے،
سما اسم اشارہ، ایک ہوتا ہے سما، سما حرف ہے، عطف ہے، ٹھیک ہے، سما حرف عطف ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ سما ہے، اسم اشارہ ہے، بے خلاف سما، یعنی بے خلاف سما کا اشارہ کہاں ہے؟ مبتدا اور خبر کے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں تو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، وجہ بیان کر دی ہے، کیونکہ کانا کی خبر کو مرفوع ہونے میں اسم پر مقدم کریں تو قرینہ موجود ہے، کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، مبتدا کی خبر مرفوع تو مقدم کریں تو دونوں مرفوع ہوتے ہیں، قرینہ مرینہ ہوتا کوئی نہیں، ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نحو جیسے کان القائم زیدن، میرے خیال میں یہ بعض جگہ پہ جو کہیں عبارت میں تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے، کان القائم زیدن جو لکھا ہے نا، قائم غلط ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، آپ ٹھیک کر لیں، یہ کیا ہے؟ کان القائم، اگر کہیں عبارتوں میں ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بعض جگہ پہ قائم ہے، کان القائم زیدن، کیوں بلا قائمہ؟ کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا، واضح ہے، آپ جانتے ہیں، کان القائم زیدن۔ القسم العاشر اسم انا و اخواتها، منصوبات کی 10ویں قسم آگا اسم انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کا اسم ہے، هو المسند الی بعد دخولها، هو المسند الی بعد دخولها، انا کا اسم مسند الی ہوتا ہے بعد دخولها، انا کے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسے انا زیدن قائمن، ٹھیک ہے یہ نہیں، زید مسند الیہ ہے، قائمن مسند ہے، انا کے داخل ہونے کے بعد، زیدن قائمن پہلے تھا، انا ہے تو زیدن قائمن بن گیا، زید پہلے بھی مسند الیہ تھا لیکن مبتدا ہونے کی وجہ سے تھا، اب مسند الیہ ہے، انا کا اسم بن کر۔ 11ویں قسم جو منصوبات کی ہے وہ لائے نفی جنس کے ذریعے منصوب ہونے والا ہے، آگا جان، لائے نفی جنس کے ذریعے سے منصوب ہونے والا جو ہے وہ منصوبات کی 11ویں قسم بنتی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے میرا کہ عزیزوں کی خدمت میں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے لائے نفی جنس کے ذریعے منصوب ہونے والا، نہیں کہتا لائے نفی جنس کا اسم، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم کہتا نا تو ہمیشہ منصوب ہوتا، آپ نیچے دیکھیں گے لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ہے، کبھی مبنی برفت ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر رفع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ عبارت اس لیے استعمال کی ہے کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ تو منصوب نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، اس لیے کہا لائے نفی جنس کے ذریعے منصوب ہونے والا۔ تو لائے نفی جنس کا جو آگا جان اسم ہے جو بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی چند ایک صورتیں بنتی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لائے نفی جنس کا جو اسم بعد میں آئے گا اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ لا کے بعد لا کا اسم، لائے نفی جنس کا جو اسم ہے نکرہ ہوگا اور مضاف، نکرہ مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، اس صورت میں لا کا اسم نکرہ ہو، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو مبنی برفت ہوتا ہے، لا کا اسم نکرہ ہو اور مفرد ہو، مفرد کس کے مقابلے میں؟ مضاف، اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، لا کا اسم نکرہ مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف عرض کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں ہے، نکرہ مفرد ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی بر فت ہوگا۔ 2 صورتیں بن گئی اگر جان۔ تیسری صورت پہ ذرا آپ دھیان دیں، وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم اگر ہو، مفرد ہو، مرفع ہو، ٹھیک، یا نکرہ ہو، لیکن اس نکرہ اور اس لا کے درمیان کیا ہوگا جان؟ فاصلہ ہو تو وہ اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، لیکن ایک کام کرنا ہے، اس لا کا اور ایک اور اسم کا تکرار کرنا ضروری ہے، جیسے مثلا کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمر، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ معرفہ کی مثال دی ہے، لا فیہا رجل ولا امرۃ، رجل اور لا کے درمیان فیہا کا فاصلہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں آخری صورت حل ہوئی یا نہ، ایک مرتبہ پھر لطف کر لینا۔ لائے نفی جنس کا جو اسم ہے اس کی صورت بیان کر رہے ہیں، لا کا جو اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور مضاف ہوگا،
ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مشابہ مضاف ہو، ان 2 صورتوں میں لا کا اسم نہ منصوب ہوتا ہے۔ تیسری صورت جو ہے یہ بیان کی ہے لا کا اسم مفرد ہو اور معرفہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، تیسری صورت بنی ہے جان، ٹھیک ہے، مفرد ہو اور معرفہ ہو۔ مفرد کس کے مقابلے میں؟ یعنی مضاف بھی نہیں ہے، مشابہ مضاف بھی نہیں ہے، اور مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی بر آگا جان فتح ہوگا۔ لا کا اسم معذرت چاہتا ہوں نکرہ ہو اور مفرد ہو، معرفہ جو میری زبان سے نکلا ہے نا میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے اس کی صورت کا جو آپ کو بنا رہا تھا نا کہ لا کا اسم جو ہے مفرد ہو اور ساتھ معرفہ میرے منہ سے نکلا، وہ معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لا کا اسم جو ہے آگا جان کیا ہو؟ مفرد ہو نکرہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے بنتی کہ لا کا اسم مفرد ہو معرفہ ہو یا نکرہ ہو، لا کا اسم، لیکن اس لا اور نکرہ کے درمیان فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک اور اسم کا بھی تکرار کرنا پڑتا ہے اور لا کا بھی دوبارہ تکرار کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں لا کا جو اسم ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرما لیں، آپ کی خدمت میں جو بیان کیا ہے ذرا غور فرمائیں نا۔ القسم الحادی عشر المنصوب باللا التی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کے ذریعے منصوب ہونے والا هو المسند الیہ بعد دخولہا، وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہا، لا کے داخل ہونے کے بعد۔ وتلیہا نکرتن مضافتن، وتلیہا لا کے کنار میں آتا ہے نکرتن مضافتن، نکرتن مضافتن کو کیا بنا لیں؟ حال، مشابہن بھی حال۔ لا کے بعد نکرہ ہو در حالانکہ مضافہ ہو، نکرہ مضاف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ نحو لا غلام رجل فی الدار، لا کے بعد کیا جان؟ نکرہ غلام مضاف ہو رہا ہے رجلین کی طرف، فی الدار لا غلام رجل فی الدار، نہیں ہے کوئی کسی مرد کا غلام گھر میں، غلام آ پڑا ہے نا، نکرہ تھا مضاف ہوا۔ و مشابہن بھی، یا مشابہ مضاف ہو، لا کا اسم مشابہ مضاف ہو۔ مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس طرح مضاف الیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی مشابہ مضاف بھی اپنے بعد والے کے بغیر معنی مکمل نہیں کرتا، اس لیے مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ نحو لا 20 درہما فی الکیسہ، ٹھیک ہے، نہیں ہے 20 درہم جیب میں، 20 مشابہ مضاف ہے کیونکہ اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا 20 کا جب تک درہمن تمیز نہ آئے۔ 20 نسبی حالت ہے، یا کے ساتھ ہے، 20 کی نسبی حالت کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ ہے، رفعی حالت تو 20 ہوتی ہے نا۔ وَإِن كَانَ مِن بَعْدِ لَا، ٹھیک ہے، نکرتن مفردتن یبنى علی الفتح، ان کان من بعد لا، اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو مفرد ہو، یبنى علی الفتح تو مبنی بر فتح ہوگا۔ ان کان شرط ہے، یبنى علی الفتح یہ جزا ہے میرے عزیز بھائیوں، اور مفرد کس کے مقابلے میں؟ مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ ان کان من بعد لا، اگر لا کے بعد نکرہ مفرد ہو تو مبنی بر فتح ہوگا۔ نحو لا رجل فی الدار، لا کے بعد کیا ہوگا جان؟ لا کے بعد نکرہ ہے اور مفردہ ہے رجل، نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہے۔ وَإِن كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً أو نَكِرَةً مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا كَانَ مَرْفُوعًا۔ إِن كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، ان شرط ہے، کان مفردًا معرفہ، کان مرفوعًا اس کی کیا بن رہی ہے؟ جزا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ صورت تھوڑی دقیق ہے۔ ان کان مفردًا معرفتً، اگر لا کا اسم مفرد ہو معرفہ ہو یا نکرہ ہو مفصولاً بینہ و بین لا، لیکن کیا ہو؟ فاصلہ ہو اس نکرہ اور لا کے درمیان، نکرہ اور لا کے درمیان فاصلہ ہو، کان مرفوعاً، تو وہ کیا ہوگا آگا جان؟ وہ مفرد معرفہ یا نکرہ جو اسم ہے لا کا وہ کانا مرفوعاً مرفوع ہوگا۔ وَيَجِبُ حِينَئِذٍ
تقریر لا مال اسم الاخر حینئذ، اس صورت میں لا کا تکرار کرنا واجب ہے مال اسم الاخر ایک دوسرے اسم کے ساتھ۔ تقول تم کہو گے لا زید فی الدار ولا امر، لا کا اسم کیا آگا جان مفرد معرفہ ہے، ٹھیک ہے، لا زید فی الدار، لہذا ایک اور لا بھی لائے لا امر، اور ایک اسم کا تکرار بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگلی مثال نکرہ کی ہے، لا فیہا رجل ولا امرتون، رجل اور لا کے درمیان فیہا کا فاصلہ ہے تو ایک اور لا اور نکرہ کا تکرار کیا ہے، لا فیہا رجل ولا امرتون، گھر میں نہ، فیہا اس گھر کی طرف جا رہی ہے، لا فیہا رجل ولا امرتون، گھر میں نہ مرد ہے ولا امرتون اور نہ عورت ہے۔ مطلب ایک بعد والا شروع ہو رہا ہے جو مشہور و معروف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کے اوپر 5 اعراب پڑھ سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً اس بارے میں عرض کروں گا۔ موفق باشی، مؤید باشی، سلامت رہ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔